بآواز بلند سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صل على محمد وعلى آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. حضران محترم، جلسہ محفل عید میلاد النبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد ہوا. آپ حضرات نے خوبصورت انداز میں تمام محترم پڑھنے والوں کو سماعت فرمایا. سماعت کرنے کے بعد عزیزان محترم، یقیناً آج ہی کے دن ہم ایک بات بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی بھی پڑھتا ہے کتنا ہی خوبصورت پڑھے نبی کی شان میں، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر سنگریزے بھی دست مبارک سے مس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تسبیح الہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نبی کی شان بیان کرنا یقیناً خود نبی کی فضیلت ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی آیت الہی وجود اقدس پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی نشانی اللہ کی، ایسی نشانی عزیزان محترم، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے اس کی تمام آیتیں ہمارے سامنے موجود ہے. نظام کائنات کے ذریعے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم فرما رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. اے حبیب،
اگر آپ نہیں ہوتے تو اس کائنات کی تخلیق نہیں کرتا، اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے فرمایا کنتو کنزن مخفیًا، میں ایک پوشیدہ مخفی خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے حبیب ہم نے تیری تخلیق کی، ہم نے تجھے پیدا کر کے اس کائنات کو، عظیم کائنات جو بنائی ہے، یہ مقصد تخلیق ہے، پروردگار بھی ہے، اور یہ شان پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. محمد وآلہ. اب یہاں سے اگر عزیزان محترم، اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا کی، نبی کا اسم مبارک محمد، اور اللہ کے جب ہم اسماء پڑھتے ہیں جسے ہم صفات بھی کہتے ہیں، اسماء مقدسہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا اسم مبارک محمود ہے اور نبی کا اسم محمد ہے. عربی زبان عجیب و غریب زبان، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں، حمید، حامد، محمود، محمد. محمود کے معنی آپ جب دیکھیں گے عربی لغت میں، محمود کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے. اللہ کا اسم مبارک محمود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد ہے. محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود کے معنی تعریف کی جائے، محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. عزیزان محترم، ہر جگہ اللہ کی حمد ہوتی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے. لیکن کیا سبب ہے کہ اپنا اس نے اسم محمود رکھا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے حبیب کا اسم محمد، محمد کے معنی بہت زیادہ جس کی تعریف ہو، محمود کے معنی جس کی تعریف ہو. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی حمد کرنے والی پوری کائنات، کائنات کا ایک ایک ذرہ حمد پروردگار عالم کرتا ہے، لیکن سب کا رتبہ اللہ سے کم ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں. لہذا اللہ کی حمد کرنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی فضیلت اللہ سے زیادہ ہو، لہذا اس نے اپنا نام محمود رکھا. لیکن اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے کہ جتنے کائنات میں مخلوقات ہیں وہ نبی کی شان بھی بیان کرتے ہیں، نبی کی حمد بھی کرتے ہیں، وہ سب نبی سے کم ہے، لیکن اللہ بھی نبی کی حمد کرتا ہے. نبی کی حمد کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا رتبہ نبی سے کم ہے، اور وہ اللہ بھی شامل ہے جس کی حضرت نبی سے زیادہ ہے. یہ ہے معنی محمد کے صلوات پڑھی ہوئی کہ محمد محمد. ایسی عجیب و غریب شان عزیزان محترم جیسے آپ کے سامنے بتایا، جس میں اقدس سے اگر سنگریزے جو وجود میں سب سے کم درجے والا وجود ہے پتھر، وہ آ کے تسبیح پڑھے، ایسی شان کسی اور نبی کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے ہمیں پیغام دیا کہ یہ نبی تمام انبیاء سے افضل ہے. آپ نے دیکھے تمام نبیوں کے بڑے بڑے معجزے، حضرت سلیمان کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے معجزہ، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. یہ تمام معجزات کا تعلق یا حدود زمین تھے، زمین یا زمین میں بسنے والی مخلوقات.
سب کا معجزہ، ہر نبی کا معجزہ زمین تک محدود رہا، لیکن واحد اللہ کے نبی، آخری نبی کا معجزہ زمین کے اوپر بھی دیکھا گیا اور آسمان میں بھی نظر آیا۔ یہ پیغام دے دیا کہ یہ وہ نبی ہے جس کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمانوں پہ بھی۔ چاند کے ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ میں صرف اس دنیا میں معجزے نہیں دکھاتا، بلکہ آسمان پر بھی اگر کوئی کہے گا تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے پیغام دیتا ہوں۔ یہ وہ نبی ہے جس کے معجزے زمین والے بھی دیکھیں گے، آسمان والے بھی دیکھیں گے۔ سلوات پر دین کے محمد والے محمد والے۔ لہذا بعض لوگ دیکھیے آج کل خاکوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، خاک، جبکہ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن اور نور سے مراد نور مجسم پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ چند لمحات کی گفتگو عزیزان محترم۔ اب اس کو سمجھیے تو وجہ کیا ہے کہ ایک آیت آتی ہے جس سے سب یہی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، قل، آیت موجود ہے قرآن، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا ایک بشر ہوں اور ایسا بشر جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اس انداز میں تعارف کرایا قرآن میں، جہاں تہا کہا، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، یہ تمام القاب، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ تمام القاب ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ بشر کہنے کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ جب نبی آتے تھے، ان کے معجزات دیکھتے تھے تو بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، انہیں خدا کہنے لگتے تھے۔ لہذا اللہ کے حبیب کی شان اتنی کہ آپ کی پوری زندگی معجزہ، آپ کا ایک ایک عمل معجزہ، لہذا آپ نے تعارف اس طرح کرایا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ تو کہا نبی نے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح کے بشر ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہاں سے پیغام ملتا ہے کہ نبی نے یہ پیغام دے دیا، میں ہوں تو نوری، لیکن میں آیا ہوں اس دنیا میں لباس بشریت کے ساتھ تاکہ تمہاری ہدایت کر سکوں۔ نوری اس لیے ہوں کہ میرا نور حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 9000 سال پہلے پیدا ہوا، اور یہ پیغام دے دیا عزیزان محترم کہ یہ وہ ہستی ہے جو کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے وہ میرا نور ہے، 9000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو عزیزان محترم، جب بشر کہہ دیا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی جیسے ہو گئے۔ عزیزان محترم، صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے، یا علی انت منی و انا منہ، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو میرے جیسا ہے میں تیرے جیسا ہوں، اور کوئی ہستی نہیں ہے جسے بشر کا سلوات پڑھیے میں یہ عزیزان محترم عظمت ہے۔ نبی کو اگر سمجھنا ہے، ارسطو کو ایک قول ہے کہ انسان، کامیاب انسان وہ ہے جب اس دنیا سے جائے تو کم از کم 2 انسان اپنے جیسے چھوڑ کر جائے۔ انسان کا کمال کہ اگر اس نے بلندیاں حاصل کی تو وہ 2 انسان اپنے جیسے چھوڑ کر جائے۔ بس یہی فرق ہے عزیزان محترم۔ نبی کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں کہ اس نے 2 نہیں، اس نے علی کو، اس نے فاطمہ کو، حسن، حسین، یعنی 12 امام تک جو سلسلہ ہے
اگر آپ پوری انسانیت کا سلسلہ پڑھیں کسی خاندان میں 12 ایسے نظر نہیں آئیں گے جیسے نبی نے تربیت کر کر بتا دیا کہ میں 2 نہیں بلکہ تمہارے درمیان 12 ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہر زمانے میں اگر دیکھو گے تو وہ یہ 12واں جو ہے ہر زمانے کا امام اپنے تمام لوگوں سے افضل نظر آئے گا. بس نبی کا کمال یہ ہے کہ اس نے علی کو چھوڑا, اس نے فاطمہ, حسن, حسین, یہ 4 ہستیاں ایسی عزیزان محترم جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی. اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. چاروں ہستیاں اگر آپ علی کو دیکھیں گے تو علی تمام لوگوں سے افضل بعد از نبی. فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار. تو عزیزان محترم جس نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر کتاب دیکھنا ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں, اگر اس کی تصویر دیکھنا ہے تو علی جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا. بس نبی کا سب سے کمال اور عظمت والی بات اگر سمجھنا ہے تو نبی نے اپنے جیسے 12 چھوڑ کے یہ پیغام دے دیا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں ہدایت کے واسطے, اور ایسی ہدایت کہ یہ ہدایت کا سلسلہ اب نبی سے جب شروع ہوگا تو تا قیامت ہی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اب تا قیامت ہر زمانے میں ایک ہادی ہوگا جو تمام لوگوں سے افضل ہوگا. وہ جانشین نبی بھی ہوگا اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند بھی ہوگا. تو یہ ایسا فرزند عزیزان محترم, ایسے معجزات کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آج 2 معجزے اگر آپ دیکھیں, کسی بھی نبی کا کوئی معجزہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, لیکن آخری نبی کے دونوں معجزے, تحریر بھی موجود ہے اور تصویر بھی موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے, وارث کتاب بھی موجود ہے. یہ نبی کا سب سے عظیم معجزہ کہ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عزیزان محترم تمام انبیاء کے سردار. یہ کیسے ہم جیسا ہو سکتا ہے, یہ ہم اس جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. عزیزان محترم اگر آپ دیکھیں تمام انسانوں میں سے پروردگار عالم نے کتنے نبی بنائے؟ 1,24,000 نبیوں کو ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا, اور 1,24,000 نبیوں میں سے 313 اللہ نے رسول بنائے جو کتاب بھی لاتے تھے, شریعتیں لاتے تھے, پیغام لاتے تھے. اور 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم نبی بنائے. ان 5 میں سے سب سے افضل پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام انسان دنیا میں برابر نہیں. 1,24,000 انبیاء کا رتبہ افضل, اس کے بعد 313 ان 1,24,000 میں افضل, اس کے بعد 5 رسول, یہ تمام رسولوں سے بھی افضل, اور ان تمام 5 رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی کی ذات. تو ہر لحاظ سے آخری نبی تمام انبیاء سے افضل. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تمام انسان ایک جیسے ہیں. یہ کمالات کے مالک ہیں, ایسے کمالات عزیزان محترم کہ جو کمالات جس کا کبھی اختتام ہونے والا نہیں, ہمیشہ باقی رہنے والے کمالات. و رفعنا لک ذکرک کا مطلب یہی کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دیکھیے رفع کے معنی بھی بلندی ہے, اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کا ذکر بھی بلند, آپ کا اخلاق بھی بلند. اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے عزیزان محترم, ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں بہت بڑی بلندی پر فائز تو ہمارا علم محدود ہوتا ہے. ہم صرف اپنے مشاہدے, اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں یہ بلندی کیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے واقعاً حقیقت میں کوئی اور اس سے بلند ہو. تو ہمارا علم لامحدود نہیں ہے, محدود علم کی بنیاد پہ کہتے ہیں فلاں آدمی بلندی پر ہے, فلاں عظمتوں کا مالک ہے, فلاں درجے کا جو ہے مالک ہے. بلندی عظمتیں اس کے بعد موجود ہیں. بس عزیزان محترم اس بات کو سمجھیے, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
چند جملے اس کے بعد انشاءاللہ یہ محفل اپنے اختتام تک پہنچ جائے گی. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اب اس عظمت کو سمجھنا ہے, بلندی کو سمجھنا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک یہودی آتا ہے, خلیفہ وقت, خلیفہ ثانی کا زمانہ, کا آپ اپنے نبی کا اخلاق ہمیں بتائیے. خلیفہ نے اچھی بات کہی, کہا مجھ سے زیادہ بلال جانتے ہیں, بلال کو بلایا. حضرت بلال نے کہا مجھ سے زیادہ نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. سلوات پڑھیے. بڑی عجیب امام نے دلیل دی کہ امام ہی اس بات کو سمجھا سکتے ہیں. امام سے جب سوال کیا اس یہودی نے کہ آپ اپنے نبی کا اخلاق بیان کریے, امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنی لذتیں ہیں, تم ان لذتوں کو, نعمتوں کو بیان کرو. اس یہودی نے کہا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, قرآن کی آیت بھی موجود ہے, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے, گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے, اتنی نعمتیں ہیں. تو یہودی نے کہا اتنی نعمتیں ہیں, اتنی لذتیں ہیں اس دنیا میں, اس کو ہم گن نہیں سکتے, ہم عاجز ہیں. تو مولائے کائنات نے فرمایا, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اے حبیب کہہ دیجئے کہ دنیا کی لذتیں قلیل ہیں. اور یہودی سے کہا اگر اس کی نعمتیں جسے اللہ قلیل کہہ رہا ہے, کم کہہ رہا ہے, تم کم کو بیان نہیں کر سکتے, تو نبی کا تو اخلاق کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کا اخلاق تو کم نہیں ہے بلکہ عظمتوں پر فائز ہے. جب قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو پھر عظیم کو کیسے بیان کرو گے؟ انسان جب قلیل کو بیان نہیں کر سکتا تو پھر عظیم کو کیسے بیان کرے گا؟ بس نبی کی عظمت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ نبی کا اخلاق تمام بلندیوں پر فائز. وہ نبی کہ جس کا چلنا بھی اخلاق تھا, رفتار بھی اخلاق, گفتار بھی اخلاق تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد. بس یہ عزیزان محترم کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, بہت ہی مشہور و معروف آیت. اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین, عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب نبی صرف اس دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے, جتنے بھی عالم تصور کر سکتے ہیں, عالم کہتے ہیں دنیا کو, اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کتنی بڑی دنیا, عالم کی جمع, کئی عالم, جتنے عالم تصور کر سکتے ہیں آپ کر لیں. اس کو جب عالم کو جمع کیا جاتا ہے تو عربی میں عالمین کہا جاتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنے عالمین ہیں, کہاں کہاں اللہ کے حبیب کی رحمتیں پہنچ رہی ہیں. بس ایک آیت کے ذریعے بات سمجھ میں آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں آخری نبی کی رحمتیں پہنچے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی. بس یہ ہے تقاضۂ رحمت, رحمت للعالمین. کہاں تک جائے گی رحمت اللہ کے حبیب کی؟ جہاں تک اللہ تعالی کی رحمانیت جائے گی, جہاں تک ربوبیت جائے گی, جہاں تصور توحید نظر آئے گا وہاں رحمت للعالمین کی رحمتیں چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی. عزیزان محترم, یہ نبی کی رحمت, یہ ہمارے لیے رحمتیں بنا کر بھیجا. یہ پوری کائنات, اس کے ذائقے, اس کی لذتیں, اس نعمتیں جتنے ہم مستفید ہوتے ہیں, یہ صدقہ ہے وجود پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
بس یہ کل جو ہے عزیزان محترم، بس آخری جملے کہ میں نے پہلے تقریر میں عرض کیا کہ نبی وہ ہے جس نے ہمیں پال کے دیے 12 امام، جس نے علی و فاطمہ جیسے ہستیوں کو پالا، اسے محمد حسن حسین کو پالنے والا نبی، اور جس کو نبی نے پالا وہ علی بنا، فاطمہ حسن حسین 12 امام بنے، اور نبی کو جس نے پالا اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب نے پالا نبی کو۔ اور عجیب بات ہے عزیزان محترم، بہت کم بیان ہوتی ہے، تو اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی کی ولادت عام الفیل کے پہلے سال، عام الفیل کہتے ہیں عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں، جس زمانے میں واقعہ ہوا ابرہا کا کہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، علم طرح کے پوری جو ہے اس میں سورہ نازل ہوئی کہ اس کا لشکر ناکام ہوا اور نابود ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اسی سال نبی کی ولادت ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھی والا سال، عام الفیل کا ہجری کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، نبی کی ولادت آپ جا کے دیکھیے، آج بھی موجود ہے وہ جگہ، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں جب آپ جائیں گے تو ایک جگہ نشان لگا ہوا ہے باقاعدہ، اس کو لائبریری کی شکل دے دی، وہ ولادت نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ولادت ہے۔ اب گھر تلاش کریے عزیزان محترم، یہ آسان بات نہیں ہے۔ رتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رتبہ سمجھنا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ مکہ شہر اور جس مکان میں نبی کی ولادت ہوئی، کائنات کا سب سے افضل نبی، سید المرسلین، سید الانبیاء، تمام مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق، وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر حضرت ابو طالب کا، شاب ابو طالب جسے ہم کہتے ہیں، شاب ابو طالب، یہ وہی گھر ہے جہاں نبی کی ولادت۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا امتیاز دیا کہ نبی پیدا ہوئے، آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہوا، اور طالب جوہری صاحب نے کیا خوبصورت جملہ کہا علامہ نے ان کے روح کے لیے ہدیہ، انہوں نے کہا کہ شاید اس میں حکمت یہ رہی ہو کہ اس لیے کہ نبی تمام لوگوں سے افضل ہے، کائنات کے تمام مخلوقات سے افضل، اور نبی کو جب بھیجا تو باپ کے سائے سے اس لیے محروم کر دیا کہ تاکہ نبی کو اپنے باپ کی اطاعت نہ کرنا پڑے، تو نبی کو جب بھیجا تو اس انداز میں بھیجا پوری دنیا نبی کی اطاعت کرے گی لیکن نبی کسی کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد 2 سال 3 سال بعد ماں کا انتقال، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے پرورش کی 3-4 سال، تقریباً 8 سال کا سن مبارک ہوگا ان کا جب انتقال وفات ہو گئے، تو آپ نے انتخاب کیا حضرت ابو طالب کی ذات، اور تا آخر سانس تک۔ اصل میں فلسفے میں بعض چیزیں ایسی ہیں، واقعات عجیب و غریب ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ نبی نے مکہ کیوں چھوڑا تھا، جب تک ابو طالب تھے تو نبی مکے میں رہے، ابو طالب کے وصال کے بعد نبی نے مکہ چھوڑ کے بتا دیا کہ اب اس مکے کے اندر کوئی میری حفاظت کرنے والا نہیں۔ ابو طالب نے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایسی تربیت کی کہ قرآن میں کہا کہ ہم نے تربیت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوخ کر کے پیغام دے دیا کہ ابو طالب کا اس انداز میں نبی کے ساتھ برتاؤ۔ اور دیکھیے عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں انسان کتنی محبت کر لے، اپنے بیٹے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرے۔ بس آخری جملے، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ کسی سے نہیں کرے۔ اب کیا وجہ ہے کہ چاہے شیب ابو طالب ہو یا دشمن کا حملہ ہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں کو لٹاتے تھے اور نبی کو اس انداز میں بچاتے تھے کہ اپنے بچوں کی جان قربان ہو جائے لیکن نبی کی زندگی بچ جائے۔ تو یہ محبت تقاضا پدری یہ تھا کہ بچوں کی حفاظت کی جاتی، بھتیجے سے محبت
بچوں سے زیادہ نہیں ہوتی. بس معلوم یہ ہوا یہ حکم خدا تھا کہ بچے قربان ہو جائیں، لیکن نبوت کی ذمہ داری، نبوت کی حفاظت ابو طالب کی ذمہ داری. حفاظت ہو رہی ہے نبوت کی، بھتیجے کی حفاظت نہیں، نبوت کی حفاظت ہے. نبوت کے عظمت ایسی عظمت ہے کہ اپنے بچوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن نبوت کی حفاظت کی جائے. شان ابو طالب بلندتر اور آخری جملہ زیادہ موت، بس حضرت ابو طالب علیہ السلام. اب دیکھیے اتنی عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ اس نبی کو پالا کہ جس کی وجہ سے آج ہم عقیدہ امامت کو سمجھنے کے قابل ہوئے. اب وہ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا آخری حبیب، اس کی ذمہ داری حضرت ابو طالب. اور قرآن کی آیت ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ تو ہم لوگوں کے لیے آیت کہ احسان اگر کوئی کرتا ہے تو تم بھی احسان کرو. احسان کا جواب احسان، نیکی کا جواب نیکی کے ساتھ. اب یہ حضرت ابو طالب کی اتنی عظیم نیکی کہ جس نے نبی کو پالا، جو تمام انبیاء کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، کائنات کی سب سے افضل مخلوق. اب اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ اس امت پر، اس دین خدا پر ابو طالب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے حبیب کو پالا ابو طالب نے. تو بس ابو طالب کی ذات پر ایک اللہ نے احسان کیا کہ اب میں ابو طالب کے بیٹوں کو پیدا کروں گا اپنے گھر میں، تاکہ احسان کا بدلہ احسان ہو جائے کہ اے ابو طالب تو نے ہمارے حبیب کو پالا، ہم تیرے بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں کریں گے، کہ تاکہ دنیا تک پیغام ہو جائے کہ دیکھو یہ ابو طالب کا فرزند ہے جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. صلوات پڑھیے مل کے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام کا بڑا عظیم قول کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے. ہم سب کے لیے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو تو کبھی وہ گمراہ نہیں ہو. سب سے پہلے انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تعلیم پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد روزانہ اس کا کم از کم 1 صفحہ 2 صفحے ہم سب کے لیے ترجمہ پڑھے. قرآن سے محبت، نبی سے محبت اور آل نبی سے محبت، 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. قرآن سے محبت، نبی سے محبت، آل نبی سے محبت. اور یہ تینوں عجیب و غریب معجزے، نہ قرآن کا ابھی تک جواب لا سکا کوئی، نہ سیرت نبی کا جواب ہے، نہ 12 اماموں کا جواب ہے. یہ تینوں ہستیاں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں آج بھی معجزہ ہے. نہ قرآن کا جواب ہے، نہ نبی کا جواب ہے، نہ آل نبی کا جواب ہے. سوال پڑھی مل کے محمد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا وہ ہے بار الہ کہ یہ محمد اور آل محمد کا واسطہ، چار معصومین، شہداء کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا، صادقین کا تو یہ واسطہ. صادق، اللہ کے نبی کی ذات بھی صادق، اور چھٹے امام کا لقب بھی صادق، نبی کا لقب بھی صادق. آپ کے فرزند چھٹے امام امام جعفر صادق کا لقب بھی صادق. تو یہ صادقین کی آج ولادت کی یہ شب جس میں ہم جمع ہوئے ہیں، صادقین کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے
اور ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما، موجودہ بیماری کا خاتمہ فرما، ہم سب کو علم اور عمل سے آراستہ فرما، سیرت نبی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صادقین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علم اور عمل سے آراستہ فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کی اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کا تو یہ واسطہ، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، جتنے مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن بچوں نے امتحانات دیے انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما، جو مومنین اپنے بچوں کے سلسلے میں رشتوں کے سلسلے پریشان ہیں ان کے محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ان کے بچوں کے لیے نیک اور سارے رشتوں کا اہتمام فرما، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعلیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، محمد آل محمد کا یہ واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت